السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے ملک میں، ہم آج کوشش کریں گے ان تمام معاشی، عسکری، اس کے علاوہ جو سیاسی اور دوسرے جو حالات ہیں ان کا ایک جائزہ لے کے آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس وقت کتنی ایسی صورتحال ہے کہ وہ جس سے ایک کسی مووی میں یا کہیں پہ بم پھٹنے سے پہلے خاموشی سی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت ایک عجیب سی بے چینی نظر آ رہی ہے اور ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے، ہر کوارٹر پہ نظر آ رہی ہے۔ یعنی اگر فوج کی سطح پہ کچھ پریشانیاں ہیں تو وہ ان کی بالکل وہ وہاں پہ موجود ہیں، اسی طرح سیاسی میدان میں دیکھے جائیں ایک پریشانی اور ایک جو ہے وہ گم و گم کی سی صورتحال ہے۔ تو اور ہم آپ کو آج اب اس کا بھی ذکر کریں گے کہ ANP نے جو ہے وہ حکومت سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر دوبارہ 90 دنوں کے لیے جو آنے والا 16 تاریخ کو ضمنی انتخابات ہیں اس کو اگر چینج کیا گیا تو یہ کافی اس طرح ہے۔ MQM نے بھی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو کیا PDM کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور کیا اس طرح کی صورتحال بننے والی ہے کہ جس میں جلد انتخابات بہت جلد نظر آ رہے ہیں، اس کا آج ہم احاطہ کریں گے۔ تو ناظرین، ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کے تقریباً ایک ہفتے کے دورے کے بعد، جہاں پہ واشنگٹن، نیو یارک اور سیکرٹری ڈیفینس اور اعلیٰ حکام سے انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈان کے جو رپورٹر ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے کہا کہ کچھ ملاقاتوں میں جو سابق پاکستان کے سفیر امریکہ میں تھے، جن کو میمو گیٹ سکینڈل میں جن کا بڑا نام آیا، حسین حقانی، وہ ان ملاقاتوں میں شامل تھے۔ اور تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میمو گیٹ سکینڈل جب ہوا تھا وہ ایک خط تھا اور وہ منظر عام پہ آیا تھا کہ وہ حسین حقانی نے جو ہے وہ ایک قسم کا لکھ کے دیا امریکی حکام کو، اس وقت جو انتظامیہ تھی اوباما کی حکومت میں، ان کو جو ہے وہ خط دیا گیا جس میں ملٹری کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کو کچھ تحفظ فراہم کیا، جس طرح کی ایک لمبی تفصیل تھی۔ تو بہرحال اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جنرل پاشا اور اس سب نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی اور ان کو پاکستان سے پاکستان بلایا گیا، باہر جانے سے روکا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے دو بلیک بیری ہیں وہ ریکور کرنے کی بات ہوئی، کیونکہ انہوں نے جب منصور نامی ایک شخص سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ فون کا پتہ لگایا جائے۔ انہوں نے کہا جی فون جو ہے ان کے جو ہائی کمیشن نے ان کو جو گھر دی ہے واشنگٹن میں وہاں پہ ہیں اور ان کو فون کا پتہ نہیں لگ سکا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کے ہی پتہ لگاؤں گا۔ بہرحال ان کو ضمانت مل گئی۔ آسماں جہانگیر ان کی وکیل تھیں اور وہ ملک سے باہر چلے گئے اور دوبارہ واپس نہیں آئے، اور فوج نے باقاعدہ طور پہ پوری کوشش کی کہ حسین حقانی سے پتہ لگایا جا سکے یہ خط انہوں نے کیوں لکھا، اس کے کیا مضمرات تھے۔ اور اب حسین حقانی اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ اسی جو ہے وہ آب و تاب سے اور وہ ہے وہ کام کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ معاملات بہت زیادہ واشنگٹن اور پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت حد تک سیٹل ہو رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، جو شاید عمران خان کی حکومت میں کافی چیلنجنگ ہو گئے تھے، کیونکہ عمران خان کا ایک سٹانس تھا مختلف پوزیشنز پہ۔ بہرحال آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ملک کسی گروہ کو ہم کسی طور پہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک میں ایسی صورتحال پیدا کریں جس سے بدامنی اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کچھ بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں وہ اشارہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ممکنہ دھرنا ہے اور جلسہ ہے جو اسلام آباد میں ہونا ہے، اس طرف جو ہے وہ اشارے کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کو اس وقت تقریباً چاروں طرف سے کنٹینر سائٹس پہ رکھ کے اور بڑے بڑے جو پتھر ہوتے ہیں پل تعمیر کرنے کے لیے، وزن کا تعین کرنے کے لیے جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہ جو ہے کنٹینرز میں لا کے مختلف جگہوں پہ بھی سائٹ پہ رکھے جا رہے ہیں، اور جو ہی جو ہے وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے اور سمہاؤ شاید کراچی سے بھی جو ہے وہ اگر عمران خان کے جلسے میں لوگ آنا چاہیں گے تو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی جب بات چلی تو اس دوران ہم نے کل دیکھا کہ جو رانا ثناء اللہ ہے ان کی گرفتاری کے جو ہے وہ نوٹس بھی جاری ہو گئے کہ کلر کار میں کو انہوں نے 2 پلاٹ لیے تھے رشوت کے طور پہ، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے گفٹ کے طور پہ ملے ہیں۔ اینٹی کرپشن جو پنجاب کی ہے ان کی جو ہے وہ ٹیم کل آئی تھی۔ بہرحال
وہ تھانہ کوثار میں آئی اور انہوں نے کچھ جو کاغذات وغیرہ تھے انہوں نے مانگے، وہ نہیں مل سکے، وہ واپس چلے گئے۔ تو اب یہ ٹٹ فور ٹیٹ، اور آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو میں آپ کو تنگ کروں گا، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو بڑی کنفیوژن جو ہے وہ مرکز میں پیدا ہو گئی ہے، اور اتحادی جماعتوں کا کچھ دنوں پہلے جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں طے ہوا تھا کہ عمران خان کے خلاف طاقت کا استعمال تب ہوگا اگر وہ ڈی چوک کراس کرتے ہیں اور وہ اداروں اور جو عمارتیں ہیں اس کے لیے خطرہ بنیں گے، اس سے پہلے ان کو نہ روکا جائے، نہ تنگ کیا جائے، اور ان کا جمہوری جو ہے حق ہے اس کو استعمال کرنے دیا جائے۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک معاملات جاتے ہیں، اور کیا کسی مقام پہ جو ہے ان کا اکتفا ہوتا ہے۔ آج عمران خان نے F9 پارک پہ بھی جو ہے لوگوں کو جمع کرنے کا جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ وہاں پہ آئیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ عمران خان خود اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور 2014 کے دھرنے کی طرح یہاں پہ بیٹھ جائیں اور پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو عمران خان خود ایک جو ہے وہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو حکومت اور پی ڈی ایم ایک طرف پریشان ہے، اور اس پریشانی کی جو وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ اتحادی جو جماعتیں ہیں، 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے، وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ اس پہ آیا ہوا ہے کہ کسی بھی جماعت کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ تقریباً 13 سے 14 ایسے معاون خصوصی ہیں جن کو ابھی تک ان کا ٹائٹل ہی نہیں دیا گیا کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے، یعنی ان کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا، کئی ماہ سے ان کو گاڑیاں اور وہ پیٹرول اور سہولتیں وہ مل رہی ہیں، لیکن وہ جو ان کو ایک اختیار ملتا ہے کہ معاون خصوصی بارے پیٹرولیم، ہاؤسنگ، سیاسی امور، یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں ملے۔ تو 13-14 ایسے لوگ ہیں۔ اس سے تقریباً کچھ دنوں قبل 6 افراد کو جو ہے وہ عہدہ دے دیا گیا ان کا جو معاون خصوصی تھے، لیکن 13 ابھی بھی باقی ہیں۔ تو آپ ایسے پی ایم یا معاون خصوصی کی سیٹیں تو یا کابینہ میں لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس اتحاد کو برقرار رکھ سکیں گے؟ عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ 90 دنوں کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اور اس پر جو ہے اتحادی جماعتوں خاص طور سے ANP نے بڑے سخت جو ہے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور جو اسفندیار ولی خان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو میاں افتخار ہیں انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر 90 دنوں کے لیے دوبارہ انتخابات ملتوی کیے گئے تو وہ جو ہے وہ نہ صرف انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے بلکہ جو ہے حکومتی اتحاد سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی دھمکی ہے، کیونکہ ایک طرف کراچی میں جو MQM ہے وہ بھی اس طرح کے اشارے دے چکی ہے کہ اب مزید ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کراچی میں MQM یا MQM اوور آل جو ہے وہ کس کے اشارے پہ چلتی ہے، ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ تو اس وقت حکومت کچے دھاگے سے لٹک رہی ہے، اور وہ انتہائی پریشان ہے کہ عمران خان کے جن کو بوتل میں قابو کرنا ہے، اتحادیوں کو برقرار رکھنا ہے، عوام کو مطمئن کرنا ہے، اور معاملات کو اس نہج پہ پہنچانا ہے کہ عوام نہ صرف مطمئن ہوں، کیونکہ جو اوگرا ہے ان کی جو سمری تھی اس میں 2 روپے اور کچھ پیسے کی تیل کی جو قیمتیں اس کو کم کرنے کی سمری بھیجی گئی تھی، لیکن اسحاق ڈار نے کہا کہ نہیں، 12 کچھ روپے انہوں نے بڑھائے، اور انہوں نے اس چیز کا اقرار ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بھی کیا۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف دیں، لیکن ریلیف اس وقت نہیں دیا جا سکتا کسی طور پہ بھی۔ اور عالمی مارکیٹ میں جب انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں تو $93 جو ہے وہ برینٹ پہ تھا، اور اب جو ہے وہ تقریباً 98 سے اوپر جا چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپیک جو جو پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں، جس میں سعودی عربیہ، رشیا، وینزویلا، ایران، یہ تمام ممالک شامل ہیں، تقریباً اسے اینٹی امریکن بلاک سمجھا جاتا ہے، اور جو سعودی جو محمد بن سلمان ہے جو بادشاہ ہیں، وہ بھی امریکہ سے کچھ معاملات میں ناراض ہیں، جس میں یمن میں امریکی جو حکام ہیں ان کی جو آپریشن یہ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایران کی جو نیوکلیر ڈیل ہے ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں جو ایران اور خطے کے امن کے لیے ہو سکتی ہیں، اور شاید سعودی عرب اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرے گا کہ اس طرف صورتحال جائے جس میں ایران سے پابندیاں اٹھے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خطے میں اس کی اجارہ داری برقرار رہے، اور تو اس وجہ سے انہوں نے آئل کی جو پروڈکشن ہے وہ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان تمام اوپیک کی کنٹریز نے، جس سے آئل کی جو قیمتیں ہیں، تیل کی قیمتیں، وہ اوپر کی طرف اب جانا شروع ہو گئی ہیں۔
تو پاکستان کے لیے ایک پریشانی بھی ہے، اب تیل کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو یہ سیاسی فرنٹ پہ میں نے بتا دیا حکومت اس حوالے سے پریشان ہے۔ ملٹری فرنٹ پہ جو ہے وہ فوج پریشان ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ عمران خان سے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی عمران خان سے، آرمی چیف کی، اور آرمی چیف کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان مذاکرات کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جنرل فیض، جن کو ایک قسم کا آؤٹ کر دیا گیا تھا گیم سے، وہ گیم میں اس وقت ان ہو چکے ہیں، اور مذاکرات میں جو ہے باقاعدہ طور پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ چونکہ ان کے قریبی مراسم اور تعلق تھا، تو وہ کور کمانڈر بہاولپور ہیں، لیکن وہ ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا اتحادی کب یہاں سے نکلتے ہیں، اور کیونکہ ان کا نکلنا جو ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کر جائے گا۔ عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ 1-2 کور کمانڈرز ہیں، 1-2 جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ فل جنرل یا آرمی چیف نہ بنیں، ان کی پروموشن جو ہے وہ نہ ہو، تو اس پہ جو ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اور انتخابات کی طرف بات چل رہی ہے، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر میں، اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں جو ہے وہ نیا آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے کہ جہاں پہ اگر دیکھا جائے تو فوج نہ صرف سیاسی فرنٹ پہ، بلکہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں جو معاملات ہوئے، جو دہشت گرد جو تھے انہوں نے سڑک کو بلاک کیا، انہوں نے جی بی کے منسٹر کو اغوا کیا، باقاعدہ ان کو پھر رہا بھی کر دیا اور ایک الٹیمیٹم بھی دیا۔ تو سوات میں معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں، افغانستان دھمکیاں دے رہا ہے، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ایک الرٹ پچھلے دنوں جاری ہوا جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ جو پاکستان میں جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے حملے ہو سکتے ہیں، لہٰذا پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو الرٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ایسی ہے کہ ہر ادارہ، ہر سیاسی جماعت ایک پریشانی کے اس میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ زرداری صاحب جو ہے وہ طبیعت ان کی خراب ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اس طرح پولیٹیکل منورنگ اور جو انجینئرنگ ایک قسم کی وہ کرتے تھے وہ اس طرح نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اب حل جو ہے وہ ارلی انتخابات ہی کی طرف جائے گا، کیونکہ اس سے معاملات شاید بہتری کی طرف جائیں، لیکن وہ کب ہوتے ہیں، اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور سیاسی جو افراتفری ہے، جو معاشی افراتفری ہے، وہ بہت زیادہ بے یقینی کی طرف جا رہی ہے۔ ڈالر نیچے تو آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈار صاحب نے جو اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، پیسے کو اٹھانے اور ڈالر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں مصنوعی طریقے سے، لیکن یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوگا، اور یہ 250 تک دوبارہ بھی جا سکتا ہے، معاشی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرف بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے جس کو فل مینڈیٹ ہو، 5 سال کی حکومت ہو، تو وہ ان معاملات کو سنبھالے، بجائے اس کے کہ 13 جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ہر جو ہے وہ جماعت اور اتحاد کا اپنا ایک زاویہ ہے۔ پی ایم ایل این کچھ اور کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے راستے پہ لگی ہوئی ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے ارلی انتخابات کی طرف بہت زیادہ باتیں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی اس کمپریہنسو بلاگ کو، امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔